بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے غبارے سے اگر موجودہ حکومت ہوا نکالنا چاہتی ہے، دوبارہ خود مقبول ہونا چاہتی ہے، تو دو کام اس کے لیے ناگزیر ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے۔ اب شارٹ ٹرم پر تو کام تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور بلکہ شروع کب سے ہے، لیکن اب اس میں تیزی آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو قانون یا انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کا اعلان متعدد مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب محسن رضا نقوی وزیر داخلہ بن گئے ہیں۔ صوبوں میں سوائے خیبر پختونخوا کے حکومتیں اب اتحادیوں کی ہیں یا مسلم لیگ نون کی اپنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں اپنی حکومت ہے، گورنر اپنے آ جائیں گے۔ یہ تو شارٹ ٹرم معاملہ ہے، اس سے بات بنے گی نہیں۔ آپ 9 مئی کے ذمہ داروں کو جتنی مرضی سزا دے دیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ایک خاص ملاقات ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ سے کریں گے۔ دوسرا، آج کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں بڑے فیصلوں کا عندیہ دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کہتے کہ یعنی کانوں میں رس گھولنے والی مٹھاس والی باتیں ہیں، اگر ان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ دوسری ہے لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ جب تک ہم یعنی حکومت ملک میں مہنگائی کو ختم نہیں کرتی، اس میں کمی نہیں لاتی، بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کرتی، یا کم از کم اس میں کمی لوگوں کو نظر آئے، یہ دن بدن آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں لوگ غربت کی سطح سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ ایک شخص اپنا 4 مہینے کا نومولود بیٹا فروخت کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا، یعنی خریدار بھی گرفتار ہو گیا اور فروخت۔ اب کوئی والد یا والدین اپنی اولاد کو تبھی بیچے گا نا جب وہ بالکل مجبور ہو جائے گا، یا پھر لوگ، آپ نے دیکھا ہے ماضی میں لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، دریاؤں میں، نہروں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ سفید پوش لوگوں کی مدد کریں، اور تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ لائنوں میں کھڑے کر کے آپ آٹے دیں، اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہو یا زرداری کی ہو یا عمران خان کی ہو یا کسی کی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اب جو لانگ ٹرم والی جو بات ہے، آج وزیر اعظم کی صدارت میں ایک کابینہ کا جو پہلا اجلاس تھا، اس میں وزیر اعظم نے 2-3 باتیں کی ہیں جو دل کو لگتی ہیں۔ اب دلوں کے حال، ان کے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ بہت ہو چکا۔ اب ان جو کابینہ ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑے گا، اور ان افسران کو لگ پتہ جائے گا، ان کی پریڈ ہوگی جو کہ کرپٹ ہیں، جو کہ حرام مال کما رہے ہیں، جو کہ رشوت کھا رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب اس ملک میں، باتیں تو اور بھی بہت کی، کہ اس ملک میں 90% اشرافیہ جو ہے وہ پاکستان کے وسائل پر قابض ہے۔ شکر ہے وزیر اعظم کو اس بات کا احساس ہوا۔ وزیر اعظم خود اشرافیہ کی کلاس کے میں بھی تھوڑا اوپر ہیں۔ آصف علی زرداری، عمران خان، پاکستان کے جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں، وہ سب اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ کی کابینہ میں، میں اس کابینہ کی بات نہیں کر رہا، ابھی تک تو ایسا کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا، جب آپ کی کابینہ میں شوگر میلز مالکان کی نمائندگی ہو، یعنی پاکستان میں جتنی بھی شوگر ملیں ہیں، پتہ نہیں 70 ہیں، 65 ہیں، جتنی بھی ہیں، کوئی کہتا ہے 28 ہیں، جتنی بھی ہیں، میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ کل تعداد کتنی ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ سیاستدانوں کی ہیں، چاہے اس میں
آصف علی زرداری ہوں، چاہے اس میں چودھری ہوں گجرات والے، چاہے اس میں یہ میاں صاحبان ہوں، چاہے اس میں جہانگیر ترین ہو، جو بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ریکارڈ اٹھا کے، شاید ہی کوئی ایک میل ہو جو کسی سیاستدان کی نہیں ہے۔ پھر وہ جب کابینہ میں آتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، تو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انڈسٹریلسٹ، صنعت کار جب پارلیمنٹ میں یا آ جاتے ہیں کابینہ میں، وہ اپنی برادری، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اب دیکھیں رزاق داؤد پچھلے دور حکومت میں جو تحریک انصاف کا، اس میں وہ وزیر تجارت تھے، اپنے پتہ نہیں ڈیم بنانے کے ٹھیکے، اپنے بجلی کے کارخانے، اپنے دیگر کارخانے، ان کا مقصد تو اپنے کاروبار کو تحفظ دینا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو سبسڈی دی جاتی ہے اشرافیہ کو، اشرافیہ میں کون ہے؟ یہی بڑے بڑے صنعت کار، سرمایہ دار، بزنس ٹائکونز، ان کو گیس پر سبسڈی دی جاتی ہے، جو کھاد کے کارخانوں کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ اور ظالموں، یہ سبسڈی آپ کسانوں کو دیں کہ آپ کا کسان خوشحال ہو، آپ کی پیداوار بڑھے، آپ ایکسپورٹ کریں۔ ہر چیز کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں، پھر ڈالر مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ چیز اب جس جگہ پہ، اب آپ اندازہ کریں جن علاقوں میں کاٹن، کپاس اگتی تھی، وہاں اب گنا پیدا کیا جا رہا ہے، گنے کی پیداوار، تاکہ شوگر ملیں جو ہیں وہ فائدہ مند، فوری طور پر پیسہ مل جاتا ہے اور مرضی سے چینی کی قیمتیں بڑھا دیں۔ کپاس تو ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اور گنا پیدا کرنے کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے، اس کا جو پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ گنا تو ظاہر ہے پانی چوستا ہے۔ خیر وہ ایک اور طرف بات چلی جاتی ہے۔ اب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ 500 ارب روپے کی پاکستان میں بجلی چوری ہوتی ہے، تو اس چوری کو کون روکے گا؟ چور روکیں گے؟ نہیں، کوئی دیانتدار صاحب کردار شخص جو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر ہوگا وہ روک سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ کہا، خیر ہم بھی جانتے ہیں کہ 5000 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے گیس اور بجلی کا جو کارخانہ۔ اب ایسے کارخانے ڈیزل پر بجلی بنا رہے ہیں اور وہ 70 روپے یونٹ حکومت کو بجلی فروخت کر رہے ہیں۔ اب حکومت کیا کرے؟ اب یہ کارخانے کس نے لگائے ہیں؟ یہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ اور جو پیسے پڑے ہیں وہ بھی ہم سے چارج کر رہے ہیں، کیپیسٹی پہ چارج کر رہے ہیں، چاہے خراب ہوں بند ہوں، حکومت کو بجلی چاہیے نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑا سکیم ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے، جو ٹیکس کلیکشن کرتی ہے، اس سے 3 گنا زیادہ ان کے افسران کی جیبوں میں چلی جاتی ہے، جو کہ بالکل حقیقت۔ آپ اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ جائیں، کسی بھی علاقے میں جائیں، جو انکم ٹیکس کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو سی ایس ایس کر کے اے سی بنتا ہے، انکم ٹیکس کے انسپیکٹر، آپ ان کا طرز رہائش دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ڈی سی جو انکم ٹیکس کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، جو انکم ٹیکس کا کمشنر ہوتا ہے، ذرا اس کا دیکھیں، اللہ تللے ان کی اولادیں کہاں پڑھ رہی ہیں، ان کے گھر کتنے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، کیا ان کی تنخواہ سے وہ مطابقت رکھتا ہے؟ ہمیں اگر کرپٹ اگر نظر آتی ہے تو پاکستان میں بدقسمتی ہمیں پولیس کرپٹ نظر آتی ہے، ہمیں عدلیہ، ماتحت عدلیہ کرپٹ نظر آتی ہے، ہمیں واپڈا یا سی این ڈبلیو والے کرپٹ نظر، بہت سے ادارے ہیں۔ آپ کسٹم کے اے سی ڈی سی کا طرز رہائش دیکھ لیں، لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم تو یہی دعا کریں گے، توقع کریں گے، یہ سبسڈیاں ساری ختم کریں، اس کو ٹرانسفر کریں غریب پر۔ اور ٹیکس، ہاں ایک بات سے میں ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے کہا جی کہ ریٹیل والوں پر ٹیکس لگایا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ریٹیل والوں پر بھی، اور ہول سیلر پر نہ لگے، ہول سیلر پر بھی لگائیں، سورس پر لگائیں۔ جب تک ہماری ٹیکس کلیکشن کا نظام صحیح نہیں ہوگا، یہ چوری ہر لیول پہ چوری ہے۔ آپ کے جو سامان آتے ہیں پتہ نہیں اس کو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، اوور انوائسنگ، بس ایک ایسا نظام ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں چوری ہے۔ کوئی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اوقاف کا محکمہ ہے اس میں بھی چوری ہے۔ روکیں،
حکومتیں کس لیے آپ نے بنائی ہیں؟ یہ سڑکوں کی صفائیاں کرنے سے، یہ لیپا پوتی جو ہے وہ کاسمیٹک جو چیزیں ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کے ذہن صاف کریں، دل صاف کریں، خود بخود یہ آپ کو سڑکیں صاف ہوتی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے جو ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں جناب اس ملاقات کی جانب۔ اس پہلے کابینہ کے اجلاس کے بعد آرمی چیف نے اس ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ، یعنی 5 دنوں میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ پہلی تو کرٹسی کال تھی، آج کی اس ملاقات میں اب ظاہر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، نہ کوئی اور موجود تھا، لیکن اس ملاقات میں ذرائع کے حوالے سے ہی ہم خبر دے سکتے ہیں۔ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کسی حد تک تو درست ہوں گی۔ اس میں 2 چیزوں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک، ملک کی معیشت کو ہر حال میں آپ کو 5 سال تک فری ہینڈ دیا جائے گا۔ ہر حال میں آپ نے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری نظر آنی چاہیے، ہر چیز میں، گورننس میں، جسے طرز حکمرانی کہتے ہیں، معیشت میں، مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے، لوگوں کے حالات بدلتے نظر آنے چاہیے۔ اور دوسرا، ایک مرتبہ پھر یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ اس معاشی گاڑی کے پہیے کو روکنے کی کسی جانب سے کوشش کی گئی تو آہنی ہاتھوں سے روکا جائے گا۔ اور ایک خبر آپ کو اور دے دیتے ہیں، کسی اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کہ آپ دیکھیے گا کہ عید کے بعد پاکستان میں دوست برادر اسلامی ملکوں سے سرمایہ کاری آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہاں سے یہاں پر وفود آئیں گے، یہاں پر تجارتی معاہدوں پر دستخط ہوں گے، سب کچھ تیار پڑا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر نہیں جائیں گے تو قوم ان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔